नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में कुछ अफसोसनाक ख़बरें और कुछ हंगामा ख़ेज़ ख़बरें लेकर के सामने आया हुआ हूँ। नाजरीन, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक डॉक्टर बेरोज़गारी की वजह से अपने अहल खाना समेत बच्चों को मार के ख़ुद भी ख़ुदकशी कर लेता है। हाजीपुर बिहार से खबर आई है कि वहाँ पर एक हिंदू शख्स मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया है। मॉब लिंचिंग में सिर्फ अक़लियती कम्युनिटी के नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इसमें शिकार होते जा रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न जाने कितने और लोगों की जान ले लेगी। नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही है कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर ईरान को बहुत सख्त तरीन और संगीन नताइज की धमकी दी है। जी हाँ नाज़रीन, और मालेगांव में मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ आज़िमुश्शान मुज़ाहरा हुआ है। इन सारी चीज़ों पर मैं तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने कल सीधी बात प्राइम टाइम में और फिर हमारे डेली वीडियो न्यूज़ में 4 लाख सब्सक्राइबर होने की वजह से हमें मुबारकबादी दी, हमें दुआओं से नवाजा, तरक्यात के लिए दुआएं की। हम हमेशा आपके ममनून हैं, मशकूर हैं और आप लोगों से यही उम्मीद लगाते हैं कि आप इसी तरह सीधी बात से जुड़े रहेंगे और दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली ख़बर है बिहार से। वहाँ का मैं तबसरा करता हूँ। हिंदुस्तान में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात का सिलसिला जारी है। बिहार के हाजीपुर में भी एक हुजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जहाँ चोरी के इल्ज़ाम में एक हिंदू शख्स को मकामी लोगों ने पीट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बिहार के हाजीपुर के वैशाली में सराय थाना इलाके के इख्तियारपुर पेट्रा गांव में चोरी के इल्ज़ाम में लोगों ने एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ज़राए ने यहाँ बताया कि इख्तियारपुर पेट्रा गांव साकिन सनत लाल पासवान के घर चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए शख्स को लोगों ने जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का यह भी कहना है कि अब तक महलूक की शनाख्त नहीं की जा सकी है। ताहम पुलिस ने बताया कि महलूक हिंदू था। महलूक की उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह है कि 28 सितंबर 2015 से 7 जून 2019 तक पेश आए ऐसे वाक़यात में 141 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें मरने वालों में 70 मुस्लिम और 71 गैर मुस्लिम भी हैं। आदाद शुमार बताते हैं कि भीड़ ने न हिंदू को छोड़ा न मुसलमान को। 2008 में सबसे ज़्यादा 61 लोगों का कत्ल हुआ। ये तफसील अलीगढ़ के स्टेप्स फाउंडेशन ने जुटाई है। जी हाँ नाजरीन, इस बीच तबरेज़ अंसारी की शहादत को लेकर के, यानी उसकी मॉब लिंचिंग में बल्कि कुछ हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से जो उस पर यह हुआ, उसको लगता है कि दिन ब दिन लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है तबरेज़ अंसारी के इंतकाल के बाद, उसके कत्ल के बाद। इसीलिए मालेगांव वाक़ शहीद स्मारक 1 जुलाई को एक ऐसे एहतिजाजी मुजाहरे का गवाह बना जिसमें कम अज़ कम 1 लाख मुसलमान मॉब लिंचिंग के खिलाफ जमा हुए। इस जमे गफ़ीर ने तारीख़ी मुजाहरे के दौरान मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा किया और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की हुकूमत से अपील की। जमीयत उलमाए हिंद से मुंसलिक अफराद और कुछ मकामी NGO की कोशिशों से मुनक़िदा इस रैली के दौरान लोगों ने अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि हम बदला नहीं चाहते और हम तशद्दुद में यकीन भी नहीं रखते, हम कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं। रैली में तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग को आखिरी ट्रिगर करार दिया गया और कहा गया कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत ज़रूरी कदम उठाए। इस रैली में लोग शहीद स्मारक पर जाने से पहले मालेगांव किले में जमा हुए और वहां पर जज्बाती तकरीरें भी हुई। तकरीरों में पुलिस इंतजामिया और रियासती और मरकजी हुकूमत से गुजारिश की गई कि वह आइन को मिट्टी में ना मिलने दे और शरपसंद अनासिर पर कंट्रोल करें। मीडिया ज़राए के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना महफूज रहमानी ने मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस इशू ने हमारे दिल को छेड़ा है। ऐसा लगता है कि इसका कोई इख्तितामिया नहीं है। इस मौके पर महाराष्ट्र इंतजामिया को खत लिखकर ख़राब हो रहे हालात को काबू में करने और फ़िरक़ावारियत के जहर को ख़त्म करने की अपील की गई है। मुजाहिरीन ने सदर जमहूरिया के नाम भी एक खत लिखा जिसमें उनसे कहा गया कि वो रियासती हुकूमतों और मरकजी हुकूमत के मातहत रियासतों को लिंचिंग के बारे में लिखें और सभी रियासतों के सरबराहान को उनकी आईनी जिम्मेदारियों की याद दिलाएं। खत में हर मुतासिरा फैमिली को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का मुतालबा भी किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों झारखंड में तबरेज़ अंसारी की भीड़ ने
زبردست پٹائی کر دی تھی جس سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے تھے اور پھر علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس دوران اسے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا، بلکہ ایک پولیٹیکل مرڈر تھا جس کو مار دیا گیا اور اس کے پیچھے سنگی ذہنیت کام کر رہی تھی۔ تبریز کی بیوی نے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ 17 جون کی رات اس کا شوہر تبریز انصاری جمشید پور سے گاؤں لوٹ رہا تھا جب دھٹکیڑ گاؤں میں کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور پٹائی شروع کر دی۔ بہرکیف ناظرین، یہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ تو جس طرح مالیگاؤں میں احتجاجات ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں، اس طرح سے دیگر بھی کئی بستیوں میں احتجاجات ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا احتجاج تھا۔ ہمیں اگلے دنوں میں بھی یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس موضوع کو ختم ہونے نہیں دینا ہے، دوسرے کوئی اور تبریز انصاری جیسا شکار بنے اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کی ہندو برادری کو اور دلت برادری کو، آدیواسیوں کو اور جو بھی ظلم کا شکار بن رہا ہے، ان سبوں کو ساتھ میں لے کر کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، احتجاج کرنا ضروری ہے، تاکہ حکمرانوں کو پتہ چلے کہ یہاں کا ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، وہ جو ہے تشدد کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ برکیف ناظرین، ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے، بے روزگاری، غریبی، کیا وہ پورے خاندان کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ اور آج جو غریب ملک ہے اور ہندوستان کا جو ماحول ہے بعض بستیوں میں، یا بے روزگاری جس انداز میں اور غریبی جس انداز میں بڑھتی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں اور جو خودکشیوں کی واردات سامنے آ رہی ہیں، ایسے ماحول میں یہ سوال کرنا ضروری ہے۔ غریبی، بے روزگاری اور مالی دشواریوں کی وجہ سے تمام اہل خانہ کو مار کر خودکشی کرنے کی خبریں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں۔ خودکشی جیسا جرم انجام دینے والا یہی سوچتا ہے کہ اس کے تمام مسائل کا یہ واحد حل ہے۔ گڑگاؤں کے سیکٹر 49 سے کل ایسی خبر سامنے آئی ہے جس میں ڈاکٹر پرکاش نام کے ایک شخص نے پہلے اپنے دونوں بچوں اور بیوی کا قتل کیا اور پھر خود بھی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر پرکاش کی جیب سے ایک تحریر ملی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ گھر والوں کے قتل اور اپنی خودکشی کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی گزر بسر کرنے میں ناکام تھے۔ ڈاکٹر پرکاش جو پیشے سے ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، وہ ایک دوا کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ماہ سے بے روزگار تھے۔ ان کے اہلیہ سونو سنگھ ایک پڑھانے کی چھوٹی موٹی نوکری کرتی تھی۔ ان دونوں کو 2 بچے جس میں 18 سالہ بیٹی ادیتی اور 15 سال کا ایک بیٹا جس کا نام آدتیہ تھا۔ پولیس سارے معاملے کی ہر پہلو سے جانچ کر رہی ہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ کل صبح جب ان کی نوکرانی آئی اور گھنٹی بجانے پر بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو اس نے پڑوسیوں سے پوچھا۔ پڑوسیوں نے ان کے تمام گھر والوں کی موبائل پر فون کیا مگر تمام فون سوئچ آف تھے۔ تو پھر انہوں نے پولیس کو مطلع کیا۔ اس کے بعد جب پولیس نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی سونو سنگھ کا کسی تیز دھار ہتھیار سے قتل کیا گیا ہے اور ڈاکٹر پرکاش کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اگر معاشی تنگی اس سارے معاملے کی اصل وجہ ہے تو یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے، کیونکہ یہ ملک کے معاشی حالات کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ملک میں نوکریوں کی کمی اور زیادہ تر کمپنیوں کے اقتصادی حالات اتنے خراب ہیں کہ کمپنیاں اپنے اسٹاف میں کمی کر رہی ہے۔ اس لیے حکومت وقت کو اس پہلو پر ترجیحی بنیاد پر غور کرنا ہوگا کہ آخر جو ہے یہ بے روزگاری کب تک بڑھتی جائے گی اور یہ بے روزگاری اور غریبی آخر کتنے لوگوں کی جان لے لے گی۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور خبر، وہ خبر ہے ایران سے۔ واشنگٹن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے جوہری پروگرام کے تحت افزودہ یورینیم کی حد کو پار کرتا ہے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو افزودہ یورینیم کی حد پار نہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس سے قبل پیر کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے ایران کے 300 کلو گرام کے افزودہ یورینیم کی حد پار کرنے کی تصدیق کی تھی۔ قابل غور ہے کہ خلیج عمان میں کچھ دنوں پہلے آبنائے ہرمز کے قریب 2 تیل ٹینکروں آلٹیئر اور کولکا کریجیس میں دھماکے کے واقعے اور ایران کی طرف سے امریکہ کے خفیہ ڈرون طیارے کو مار گرانے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایران نے 8 مئی کو بین الاقوامی جوہری معاہدے کی کچھ دفعات سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے اس معاہدے پر شکوک و شبہات کے بادل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 2015 میں ایران نے امریکہ، چین، روس، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت ایران نے اس پر عائد اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کے بدلے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ تو ناظرین، ایک طرف امریکہ کی پابندیاں ایران پر بڑھتی جا رہی ہیں، دوسری طرف سنگین نتائج کو بھگتنے کی وارننگ اور دھمکی بھی دی جا رہی ہے، اور تیسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے ہی نہیں، وہ کسی بھی ملک سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کہ وہ جو ہے معمولی
ملک نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایران کتنا طاقتور ہے. لیکن ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایران کے خلاف امریکہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے آ رہا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی. لیکن دوسری بستیوں پر امریکہ بہت جلد جا کر کے حملے کروا دیتا ہے. لیکن ایران اپنی جو ہے ساری چیزیں، اس پر عائد ہونے والی ساری پابندیوں کے باوجود وہ جو ہے سینہ سپر ہو کر کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور دوسری بات، آپ لوگوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو ہے امریکہ ہی وہ ہے جو ہے سنی ممالک اور ایران ملکوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے ایک طرف جو ہے خلیجی ممالک کو جو ہے اپنے تمام ہتھیارات بیچ رہا ہے، تو دوسری جانب ایران کو وارننگ دے رہا ہے اور خلیجی ممالک کو ایران سے ڈرانے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور بہت سارے ایسے گنجھلک سیاسی مسائل ہیں جو ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان موجود، ان کے تعلقات کو سمجھنے میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں. وہیں جب خلیجی ممالک کی جانب دیکھتے ہیں تو امریکہ کا اور اسرائیل کا کردار ابھر کر کے سامنے آتا ہے کہ وہ کس طرح آپس میں لڑا کر کے خود کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا یہی پیغام ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.